اگلے نمبر پر بات ہوگی امام مہدی کے تصور کے حوالے سے۔ اگرچہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان امام مقرر کیے جانے کا نظریہ مختلف ہے، لیکن آخری امام جس کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا، ان پر ان دونوں گروہوں کے نظریات ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک ان کے 11 امام گزر چکے ہیں اور 12واں امام اگرچہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ دنیا میں کسی جگہ پر روپوش ہے اور وہ قیامت سے قبل ظاہر ہوگا اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا۔ تاہم اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی کی پیدائش بالکل عام انسانوں کی طرح ہوگی اور وہ صرف اپنے وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کے سیاسی امام ہوں گے، اور ان کی امامت ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، جبکہ اثنا عشری شیعہ کے نظریہ کے مطابق اہل تشیع کا 12واں امام پیدا ہو چکا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے ظہور کے لیے حالات کو سازگار کر دے گا تو وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اہل تشیع مسلمانوں کے نزدیک 10 محرم کا دن بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ان کے تیسرے امام حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور اہل تشیع کے نزدیک اس واقعہ کی وجہ سے اسلام کے بہت سارے نظریات چینج ہو گئے، جبکہ اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک کربلا کا واقعہ ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس واقعہ کی وجہ سے اسلام کے نظریات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اگرچہ اہل سنت مسلمان بھی محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت کی قربانیوں کو یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے موقع پر کوئی تقریب وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اہل تشیع کی طرف سے بہت ساری مجالس، جلوس اور دوسری تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آخری نمبر پر ہم اہل تشیع اور اہل سنت مسلمانوں کے درمیان جس فرق کی بات کریں گے وہ ایک نظریے کا ہے، اور اسی نظریے کی بنا پر ان دونوں گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، اور یہی وہ نظریے ہے جن کی بنا پر ان دونوں گروہوں کے درمیان کئی دفعہ تصادم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تصادم خانہ جنگی یا پھر ایک دوسرے کی عبادت گاہوں اور اجتماع گاہوں پر مسلح حملوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ فرق دراصل خیالات یا پھر ان نظریات پر مشتمل ہے جو دونوں گروہوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں، خصوصی طور پر شروع کے 3 خلفائے راشدین۔ چونکہ اہل تشیع اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین اور اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کا امام مقرر کیا تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ہی مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اور اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب تاریخی طور پر اہل تشیع یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی بجائے خلافت کے منصب پر دوسرے صحابہ موجود ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شروع کے تینوں خلفاء نے آپس میں منصوبہ بندی کر کے وہ مقام اور مسند جو اہل تشیع کے خیال میں حضرت علی کی تھی، اس کو ہٹا کر خود اس پر قابض ہو گئے، اور اس طرح سے اس نظریے کے مطابق اہل تشیع یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر شروع کے تینوں خلفاء نے جب حضرت علی کو خلافت کے ان کے حق سے محروم کیا تو دراصل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی نہیں کی، اور اس طرح سے اہل تشیع حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منفی نظریات رکھتے ہیں، اور یہ نظریات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تعداد ان خلفائے راشدین کو صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اور یہی نظریات اہل سنت مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، کیونکہ اہل سنت مسلمان ان تینوں صحابہ کو خلافت کا صحیح حقدار سمجھتے ہیں اور انہیں نیکی اور تقوی کی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہیں۔ اگر منصفانہ اور حقیقت پر مبنی بات کی جائے تو ان دونوں گروہوں کے نظریات کی بنیاد دراصل مسلمانوں کی وہ ابتدائی تاریخ کے واقعات ہیں جو مختلف ذرائع سے رپورٹ ہوتے ہوئے اور 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آج کتابی شکل میں موجود ہیں، اور ان دونوں گروہوں میں موجود کوئی بھی شخص جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی کی کتابوں میں لکھے ہوئے تاریخی واقعات کو مستند سمجھتے ہوئے اپنے نظریات کو ان کے مطابق ڈالتا ہے، اور دونوں گروہوں کے لوگ اپنے آنے والے بچوں کو وہی تاریخ پڑھاتے ہیں جو ان کے نظریات کو صحیح ثابت کر سکے، اور چونکہ دونوں تاریخ کے یہ واقعات ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں اس لیے یہاں پر مطابقت کی راہ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اہل تشیع کی سائڈ پر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ بنایا جانا دراصل حضرت علی اور مسلمانوں کے ساتھ واضح ناانصافی ہے، اور شیعہ کی تاریخ میں جو تصویر پیش کی جاتی ہے اس کے مطابق ان تینوں خلفائے راشدین اور حضرت علی کے درمیان ایک جنگ کی سی فضا دکھائی جاتی ہے۔
جس میں وہ مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بازی کر رہے ہیں، جبکہ اگر اہل سنت کی طرف کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو حضرت علی اور دوسرے خلفائے راشدین کے درمیان کسی بھی قسم کی مخالفت بازی یا ناانصافی کے واقعات نظر نہیں آتے، اور اہل سنت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے چاروں خلفائے راشدین کے درمیان کسی قسم کی نہ تو کوئی سیاسی محاذ آرائی تھی اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ایسے اختلافات تھے جن کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں چلے گئے ہوں۔ اس تقابلی جائزے کا اختتام اسی بات پر کیا جا سکتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع ایک خدا، ایک رسول اور ایک ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو اسی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اگر یہ دونوں گروہ اپنے اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک دوسرے کے خلاف مسلح جدوجہد یا پھر نظریاتی جنگ کی فضا کو ختم کر دیں۔